یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ اس میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی، اور خالد بن ولید ان کے امیر تھے، اور مسلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا، اس کے لشکر کی تعداد 60,000 بھی بتائی گئی ہے، 1,00,000 بھی بتائی گئی ہے، اور 1,10,000 بھی بتائی گئی ہے۔ اور محکم بن طفیل وہ لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا، اور مسلمہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا جنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو اس وقت مسلمہ کی عمر 110 سال تھی جب وہ ہلاک ہوا اور لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ رائٹ سائڈ پر جو تھے وہ مہاجرین تھے، مکے والے، اور الٹے ہاتھ پر انصار تھے۔ جو سیدھے ہاتھ والے تھے ان کا جھنڈا حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا، اور جو بائیں طرف تھے ان کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمامہ میں جو بھی مشکل پیش آئی ہمیں، وہ میرے ایک بول کی وجہ سے آئی کہ میں نے کہا یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہیں، ان کو تو ہم ایسے مسل کے رکھ دیں گے، لیکن پہلے حملے میں ہی مہاجرین جو تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ میدان سے ہٹتے ہٹتے پیچھے چلے گئے، اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے وہ غلام تھے، اور عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ تو جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا، بڑے قداور تھے، تو لوگوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ۔ ان کا بئس حامل القرآن، قرآن میرے سینے میں ہو اور پھر میں میدان چھوڑ کے بھاگوں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے جھنڈا سنبھالا، اور انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا، اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو مدینے کے جو لوگ تھے وہ ثابت قدم رہے۔ یہ یمامہ کی جنگ تو میں بعد میں سناؤں تھا کبھی، اس میں سے مجھے ایک بات سنانی تھی۔ جب حضرت سالم رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے اور صحابہ کے قدم بھی کچھ جم گئے، تو پانی پلانے کے لیے جو خدمت گزار تھے وہ لشکر میں داخل ہوئے، تو حضرت سالم کے پاس پہنچے تو ان کو فرمایا پانی، کہنے لگے پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے۔ اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا اس کی بھوک کی وجہ سے، اور گلا خشک ہے اس کی وجہ سے، اور وہ شام تک لڑتے رہے اور زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے 3 لوگ کوشش کر رہے تھے۔ ایک حضرت محمد بن مسلمہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اور ایک حضرت ام عمارہ خاتون، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے۔ تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں، میں لگے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں، تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہیں، فرمایا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے وہی بات دہرائی، ان کا مجھے سنتا نہیں، اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہے، کہا ہے میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے یہ پاؤں کاٹ دیا۔ پھر پوچھا محمد اللہ کا رسول ہے، کہا ہے میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع کیا، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع کی۔ ایک ایک بوٹی اتارتا تھا اور کہتا تھا کہو میں رسول ہوں، وہ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسی میں وہ تڑپ تڑپ کے ان کی شہادت ہو گئی۔ ام عمارہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا، کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، کتنی دردناک موت آئی۔ اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے اجر کی امید ہے۔ تو انہوں نے بھی تلوار سنبھالی ہوئی تھی اور کہا آج میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو اب ام عمارہ کی دلیری اور جرت ان دونوں سے زیادہ تھی کہ وہ لشکر کو درمیان میں سے چیر کے جا رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ الٹے ہاتھ سے اوپر سے آ رہے تھے لشکر سے بچتے ہوئے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہاتھ سے آ رہے تھے حملوں سے بچتے ہوئے، اور یہ بیچ میں شاہ سواروں کو کاٹتی ہوئی اس کے قریب جا رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے پاس تو تلوار تھی، وہ تو اوپر پہنچتے تو وار ہوتا، ام عمارہ کے پاس بھی تلوار تھی۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا، اور اس کے ساتھ اوپر سے محمد بن مسلمہ کی تلوار اس کے سر پہ لگی۔ تو فرمایا کرتے تھے 19-20 کا فرق تھا، اگر میرا برچھا پہلے لگا ہے تو یہ سعادت میرے حصے میں آ گئی ہے، اور اگر محمد کی تلوار پہلے لگی ہے تو پھر اس کے حصے میں آ گئی ہے۔ ام عمارہ پیچھے تھی، وہ پہنچ ہی نہیں سکی چونکہ وہ تو لشکر کو کاٹ کے جا رہی تھی، لیکن محمد بن مسلمہ نے ان کو پہچان لیا، تو انہوں نے فرمایا میری بہن تیرے بیٹے کا حساب ہم نے چکا دیا ہے، آرام کر۔ تو پھر اس قلعے میں ایک کمرہ تھا جس کے اوپر مسلمہ کذاب کی ایک باندی کھڑی تھی، اس کی گواہی نے بات کو صاف کیا۔
تو اس نے کہا واہ سیدہ، ہائے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو یہ اس باندی کا بول بتاتا ہے کہ وحشی رضی اللہ عنہ کا برچھا مسلمہ کو پہلے جا کے لگا، پیچھے محمد بن مسلمہ کی تلوار لگی۔ تو اس وقت جب وہ یہ لڑ رہا تھا فزیکلی، اس کی عمر 110 سال تھی، مسلمہ کی 110 سال۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں اتنے زخمی ہوئے تھے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ وہ کہنے لگے ایک نے میرا برچھا مارا تو مجھے لگا کہ بس میں آج زندہ نہیں بچوں گا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور 1 مہینہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ تو یہ اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اس جنگ میں حضرت سالم نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں زندہ رہا افطاری کر لوں، اگر میں شہید ہو گیا میں جنت میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے افطاری کروں۔ سبحان